بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ہدایت اسلامک اسٹوڈیو کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ ماں۔ عمر کوئی بھی ہو، چوٹ لگنے پر پہلا لفظ منہ سے ماں ہی نکلتا ہے۔ خدا کی قسم، ماں سے زیادہ کوئی اولاد کو پیار نہیں کر سکتا، باپ سے زیادہ کوئی خیال نہیں رکھ سکتا۔ ماں کا دھیما لہجہ اور باپ کا سخت انداز ہمارے معاشرے میں گھر کے ماحول کو معتدل و متوازن رکھتا ہے۔ ماں سچ کہا کرتی تھی کہ فکر انسان کو بوڑھا کر دیتی ہے۔ رلانا ہر کسی کو آتا ہے، ہنسانا بھی ہر کسی کو آتا ہے۔ رلا کے جو منا لے وہ بابا، اور جو رلا کے خود بھی رو پڑے وہ ماں ہے۔ ماں کی ایک عادت خدا سے بہت ملتی ہے، دونوں ہی معاف کر دیتے ہیں۔ ماں باپ کے ساتھ تمہارا سلوک ایسی کہانی ہے جو لکھتے تم ہو لیکن تمہاری اولاد تمہیں پڑھ کر سناتی ہے۔ مائیں مرتی نہیں، مائیں ہمیشہ دل میں زندہ رہتی ہیں۔ ہر خوشی اور غم کے موقع پر دل میں یاد بن کر یا آنکھ میں آنسو بن کر جی اٹھتی ہیں۔ مجھے ماں اور پھول میں کوئی فرق نظر نہیں آتا۔ اگر دنیا آنکھ ہے تو ماں اس کی بینائی ہے، دنیا پھول ہے تو ماں اس کی خوشبو ہے۔ سخت سے سخت دل کو بھی ماں کی پرنم آنکھوں سے موم کیا جاتا ہے۔ بغیر لالچ کے اگر پیار ملتا ہے تو صرف ماں سے۔ سب سے زیادہ شدید پیار ماں کا ہے۔ ماں کے بغیر گھر قبرستان کی مانند ہے۔ دکھ دے کر ماں کو کون سکھ پا سکتا ہے؟ صاحب یہی مرکز ہے سکون کا، یہیں سے راحت ملتی ہے۔ ماں کی کمی۔ کسی ایک کے چلے جانے سے زندگی رک نہیں جاتی، لیکن یہ کوئی نہیں جانتا کہ لاکھوں کے مل جانے سے بھی اس کی ایک ماں کی کمی پوری نہیں ہو سکتی۔ گھر میں چاہے 10 کمرے ہوں، لیکن سب سے زیادہ رش اس کمرے میں ہوتا ہے جس میں ماں ہوتی ہے۔ زندگی میں 2 شخصیتوں کا بہت خیال رکھنا، ایک وہ جس نے تمہاری جیت کے لیے سب کچھ ہار دیا، یعنی تمہارا باپ، اور ایک وہ جس کی دعاؤں سے تم سب کچھ جیت گئے، تمہاری ماں۔ وہ گھر جنت ہے جس میں ماں ہے۔ اللہ پاک سب کی ماؤں کو سلامت رکھے، آمین۔ ماں وہ ہستی ہے جس کی دعاؤں سے رب کی رحمت برستی ہے۔ ماں کو دیکھا تو دل بول اٹھا، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ آسمان کا بہترین تحفہ انسان کے لیے ماں ہے۔ ماں باپ کی خدمت و اطاعت کرنے والوں کو دونوں جہانوں میں اس کا صلہ ملتا ہے۔ ماں باپ کا سہارا ایسے ہی بنو جیسے بچپن میں وہ تمہارا سہارا تھے۔ داستاں میرے پیار کی بس ایک ہستی کے گرد گھومتی ہے۔ پیار جنت سے اس لیے ہے مجھے، وہ میری ماں کے قدم چومتی ہے۔ میرا پہلا کھانا ماں کا دودھ، میرا پہلا باتھ روم میری ماں کے پاؤں، میرا پہلا سکول میری ماں کا کچن اور بیڈ پہ ماں کے ساتھ، میری پہلی ڈاکٹر میری ماں، میرا پہلا تھرمامیٹر میری ماں، میری پہلی دوست میری ماں، میرا پہلا ڈریسر میری ماں۔ ہر کامیاب مرد اور عورت کے پیچھے ایک بوڑھے ضعیف ماں باپ کی قیمتی جوانی ہوتی ہے۔ ایک ماں سے کسی نے پوچھا کہ آپ کے قدموں تلے جنت ہے، جو ماں کی عظمت کی نشانی ہے۔ اگر آپ کو کہا جائے اس کے بدلے میں کچھ مانگو تو آپ کیا مانگو گی؟ ماں نے بہت ہی خوبصورت جواب دیا، میں اپنے بچوں کا نصیب اپنے ہاتھوں سے لکھنے کا حق مانگوں گی، کہ ان کی خوشی کے آگے میرے لیے ہر جنت چھوٹی ہے۔ میری ماں مجھ کو معاف کرتی رہتی تھی، میرے رب کی طرح۔ یا مالک یوم دین میری ماں کو معاف فرما، قبر میں بھی اور حشر میں بھی۔ ماں کے لیے سب کو چھوڑ دینا، لیکن سب کے لیے ماں کو مت چھوڑنا، کیونکہ جب ماں روتی ہے تو فرشتوں کو بھی رونا آتا ہے۔ مائیں سکھ کی چھاؤں جیسی ہوتی ہیں، دکھ میں سرد ہواؤں جیسی ہوتی ہیں۔ دے کر اپنی خوشیاں دکھ سہ لیتی ہیں، یہ مقبول دعاؤں جیسی ہوتی ہیں۔ سارے رشتے عین وفا سے خالی ہیں، یہ بھرپور وفاؤں جیسی ہوتی ہیں۔
جب سناٹا روحیں گھائل کرتا ہے تب باسوز صداؤں جیسی ہوتی ہیں۔ دکھوں کی دھوپ میں اتنا سمجھا ہوں، مائیں سکھ کی چھاؤں جیسی ہوتی ہیں۔ اللہ پاک سب کی ماؤں کو سلامت رکھے، اور جن کی مائیں دنیا سے جا چکی ہیں اللہ رب العزت اپنی رحمت کے سائے میں ان کی بخشش فرمائیں۔ آمین یا رب العالمین۔